بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم سامعین اور ناظرین، آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم صف کے احکام سے متعلق گفتگو کریں گے۔ کورونا کے سبب لمبی مدت تک ہم مصلحت کے پیش نظر اور نقصان سے بچنے کے لیے مسجدوں میں سوشل دوری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ وبا اپنے خاتمے پہ ہے۔ اللہ عز و جل اسے مکمل طور پہ ختم کر دے۔ چنانچہ اصل کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اصل پہ عمل کرتے ہوئے اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ سوشل دوری کے بغیر ہم صفوں کو برابر اور سیدھا رکھنے کا مکمل خیال رکھیں، کیونکہ صفوں کی درستگی کی وجہ سے ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور دلائل کی روشنی میں بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ صفوں کو برابر کرنا، صفوں کو درست رکھنا، یہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے، اور صف بندی اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی اور آپس میں اسے جوڑ کر رکھنے پہ بہت ہی زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، کہ لوگوں اس طریقے سے تم اپنی صفیں کیوں نہیں بناتے جس طریقے سے فرشتے بارگاہ الہی میں کھڑا ہوا کرتے ہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا، تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول، فرشتے بارگاہ الہی میں کس طریقے سے سب بستہ ہوتے ہیں، کس طریقے سے سب بندی کیا کرتے ہیں؟ قَالَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلی صفوں کو پہلے مکمل کرتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ، اور صف کے اندر مل جل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ بلکہ صفوں کی درستگی کی وجہ سے نماز کامل ہوتی ہے۔ چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سووا صفوفکم، کہ تم اپنی صفیں درست کر لو، اسے برابر کر لو، فإن تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، رواہ مسلم، اس لیے کہ صفوں کو برابر کرنا نماز کی پوری کرنے کا حصہ ہے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، کہ صفوں کو برابر کرنا دراصل نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کی درستگی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے، انہیں بالکل سیدھا کیا کرتے تھے، اور ان میں ذرہ برابر بھی خلل کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ صفوں میں اختلاف کی وجہ سے، صفوں کے اندر خلل پیدا ہونے کی وجہ سے انسان کے دل اور چہروں کے اندر فرق پڑ جاتا ہے، جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہمارے کندھوں کو چھوا کرتے تھے اور کہتے تھے: وَيَقُولُ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، کہ نماز میں برابر کھڑے ہو، سیدھے کھڑے ہو، وَلَا تَخْتَلِفُوا، اور اختلاف پیدا نہ کرو، جدا جدا مت ہو، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، ورنہ تمہارے دل جو ہے مختلف ہو جائیں گے، دلوں کے اندر جدائی پیدا ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرمایا کرتے تھے: لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، کہ مجھ سے میرے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو زیادہ عقل مند ہوں، پھر وہ جو ان سے عقل مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو عقل مندی میں ان سے قریب ہوں۔ قال ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں:
فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، کہ آج کے دن تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے اندر شدید اختلاف ہے. یعنی انہوں نے یہ استدلال کیا کہ تم جو اپنی صفیں مکمل نہیں کرتے، صفیں درست نہیں کرتے اور برابری سے کھڑے نہیں ہوتے، آپس میں مل جل کے کھڑے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے آج تمہارے دل جو ہے مختلف ہو گئے. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا کأنما یسوی بها القدح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو اس قدر برابر کیا کرتے تھے کہ گویا کہ اس کے ذریعے سے وہ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں. حتی رأى انا قد اقلنا عنہ، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم نے صفوں کی درستگی کے مسائل کو سمجھ لیا، خرج یوما فقام، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. حتی کاد یکبر فرأى رجلا بادیا صدره من الصف، اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہہ کے اپنی نماز شروع کرتے کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا سینہ جو ہے صف سے باہر نکلا ہوا تھا. فقال عباد اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ یا تو تم اپنی صفوں کو درست کرو گے یا اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو پھیر دے گا. رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا. تو یہ صفوں کی درستگی کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ سختی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیا کرتے تھے. اور صفوں کی درستگی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صفیں سیدھی رکھیں، بلکہ اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں بھی شامل ہیں کہ ہم صفیں سیدھی رکھیں، آپس میں مل جل کر کھڑے ہوں، کندھے کو کندھے سے اور قدم کو قدم سے ملا کے رکھیں، شیطان کے لیے درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، شیطان کے لیے درمیان میں جگہ نہ چھوڑیں، امام کے قریب کھڑے ہوں، اور دوسری صف بنانے سے پہلے پہلی صفوں کو مکمل کریں. اور اسی طریقے سے صف کے دونوں طرف برابر ہونے کی صورت میں، یعنی امام کے دونوں طرف اگر لوگ برابر ہیں تو برابر ہونے کی صورت میں ہم دائیں طرف کو بائیں طرف کے اوپر ترجیح اور فضیلت دیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، رواہ البخاری. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے اقیموا صفوفکم، کہ تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھا کرتا ہوں، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں. اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، کہ ہم میں سے ایک آدمی اپنے ساتھی کے کندھوں سے ملا کر کھڑا ہوتا تھا، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا کے کھڑا ہوتا تھا، اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملا کے کھڑا ہوتا تھا. اور مسند احمد کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا الصفوف فانما تصفون بصفوف الملائکہ، کہ تم صفیں برابر کر کے رکھا کرو، صفیں درست کر کے رکھا کرو، کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ فرشتوں کی اقتداء میں ہوا کرتی ہیں. وحاذوا بین المناکب، اور تم اپنے کندھوں کو برابر کر کے کھڑے ہو. وسدوا الخلل، اور درمیان میں جگہ مت چھوڑا کرو. وَلِینُوا فِی أَیْدِی إِخْوَانِکُمْ، اور اپنے ساتھی کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ. یعنی اگر تمہارا ساتھی دو لوگوں کے بیچ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے کندھے کو نرم کر لو تاکہ اسے بھی بیچ میں جگہ مل جائے. وَلَا تَضَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّیَاطِینِ، کہ شیطان کے لیے جو ہے تم صفوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑا کرو. وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، کہ جو انسان صف کو جوڑ کر رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہے. وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اور جو انسان صف کو توڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توڑ دیتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ نمازیوں کو بیچ میں جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ بیچ سے جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اور پھر نماز کے اندر خلل پیدا کرتا ہے اور نماز کو جو ہے
صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنے دیتا، کیونکہ وہ انسان کے دلوں کے اندر مختلف طرح کے وسوسے اور شبہات اور تشویش ڈالتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نماز سے دور ہوتا چلا جاتا۔ تو اگر انسان جو ہے اپنی صف کو مکمل کرتا ہے تو اس سے اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، اگر اس کا صف درست نہیں ہوتا ہے تو اس کے نماز کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے، خامی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں احادیث کے اندر جس طریقے سے صف بندی کا حکم دیا گیا ہے، جو طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے کے مطابق ہمیں اپنی صف کو بنانا چاہیے، اور اسی طریقے کے مطابق ہمیں صف کے اندر کھڑا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صفوں کو درست کر دے، ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، ہمارے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ کر دے، اور ہمیں ہر طرح کے اختلاف سے دور کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔